مشہور زمانہ آیت پڑھی میں نے. ہو سکتا ہے بعض احباب یہ آیت سن کر پریشان بھی ہوئے ہو کہ آیت کا تعلق شان رسالت سے ہے، اشرا صاحب الزمان کا ہے. تو دراصل کیا پڑھنے لگا ہے؟ پڑھنے وہی لگا ہوں کہ پڑھنا ہے مجھے، لیکن اس آیت کی باطنی اور حقیقی تفسیر آج تک آپ تک پہنچائی ہی نہیں. یہ پہلے سوچ لو، کیونکہ آج میرا دماغ کچھ گھوما ہوا ہے. میں نے ہمیشہ ایک زینہ میں طے کیا کرتا ہوں، آج 2-3 زینے اکٹھے طے کرنا چاہتا ہوں. یا تو بہت سے لوگ کام سے گئے، یا انشاءاللہ منزلیں آسان سے آسان تر ہو جائے. کیونکہ وقت آپ اندر پہ بیٹھا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا بہت وقت چاہیے. ابھی تو ہزاروں زینے پڑے ہیں وہاں تک پہنچنے کو جہاں میں اپنے مجمع کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اور مولا کے آنے میں اتنی دیر نہیں ہے، تو کم از کم یہ کوشش تو کی جائے کہ ان کے آنے سے پہلے زیادہ نہ صحیح تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی صورت صحیح ان کی استقبال کے لائق تو ہو جائے. اس لیے بیدار ہو کے ہر معصوم کا ذکر قرآن ہوتا ہے، اور پھر اس ذات کی الفت حقوق ہر معصوم کی نسبت ہم پر زیادہ، یعنی دیگر 13 معصوم علیہ السلام کے حقوق اگر واجب ہے تو ان کے اوجب. اس فرق کو ذہن میں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بڑی عجیب بات، مگر ایک شرط کے ساتھ. جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جانتے ہیں. مجھے میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں، کئی مجالس میں میں نے آپ کو بتایا کہ محمد آل محمد پر عبادت واجب نہ تھی. ہاں، ان کی عبادت اختیاری ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہے جو اللہ حکمن پڑھوا رہا ہے اپنے حبیب سے. نہیں آئے جگہ پڑی ہے، بڑی جگہ ہے، آپ ضرورت پڑی اور تھوڑا راستہ بھی باقی ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ تھوڑا قیام کر، کم اٹھا کر، قلیل عبادت کا. لیکن یہاں حکم ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب، رات میں نماز تہجد پڑھا کر، اور یہ صرف تیرے لیے ہے، تیری امت کے لیے نہیں. تجھ پر واجب ہے، امت پڑھے تو سنت سمجھ کے پڑھتی رہے. واجب تیرے لیے، اس کا صلہ دوں گا. قریب ہے کہ میں تجھے مقام محمود تک پہنچاؤں گا. اب پتہ نہیں کس نے کیا سنا. مقام محمود مشروط رکھا اللہ نے. کس سے؟ نماز شب سے. تہجد پڑھو گے اور کہے کس سے رہا ہے؟ جو عبادت کے لیے خلق ہی نہیں ہوا. اس کی تخلیق
کا مقصد عرفان الہی ہے. میں اور آپ عبادت کے لیے بنے, جن و انس عبادت کے لیے خلق ہوئے. کون سا کنزل مخفی فخلق تو گیا محمد, میں گنج مخفی تھا محبت میں آگے پہچانا جاؤں تو آپ کو خلق کیا. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مقام محمود لینا ہے تو پھر نماز عشاء پڑھا کر. یہ کوئی ارشاد صاحب ایسی شیخ ہے, حکم دیا گیا. بلکہ آپ کتابیں پڑھیے, ہمارے ائمہ ہدی معصومین بھی دعاؤں میں رسول کے لیے یہ مقام طلب کرتے رہے. ٹی وی پر بھی آپ سنتے اور دیکھتے ہیں رسول کے لیے مقام طلب. لفظوں کا اختلاف ہے. اگر آپ چاہیں تو میں وہ لفظ سناؤں جن لفظوں میں ہمارے ائمہ نے طلب کیا ہے. جاگیے گا. اور یہ بھی ہے اوپر تمہاری زبان کالی ہے, میں سمجھ گیا. ابھی یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جلدی مجھے چائے پلا دو, کہیں میں اگر سو گیا تو نکل سے اتر کے میرے پاس نہ آئے. تم تو جاگ رہے ہو لیکن کوئی سو رہا ہے ابھی سے. مثلا بہار میں نماز عصر کے تعقیبات کے ذیل میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے وہ دعا لکھی جو سرکار مخبر صادق پڑھا کرتے ہیں. لکھنا لاحظر پر اللہم اجعل محمدا خطیب وفد المومنین الیک والمقصوب حلل الایمان اذا وقف بین یدیک والنعوتک اذا خرصت الالسن بالثناء علیک اللهم اعوذ منزلته وارفع درجته وتقبل شفاعته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واغفر له ما احدث المحدثين من امته بعد. ترجمہ سنو. جتنا جلدی اور زیادہ اچھی طرح سے تمہید سمجھو گے اس کے بعد اسرار کا سفر لمحوں میں طے ہو جائے گا. پروردگار اللہم اجعل محمد خطیب وفد المومنین الیک. پروردگارہ قیامت کے دن میرے نانا محمد کو مومنین کے گروہ کا خطیب بنانا. جو تیری طرف مومنین کا خطیب بن کے آئے. والمقصوب حلل الایمان اذا وقف بین یدیک. اور جب میرا نانا تیرے روبرو کھڑا ہو تو اس کے بدن پر ایمان کے حلے سجانا, ایمان کی پوشاک پہنانا. اور یہی تو فرق ہے عالم میں اور میرے نبی میں. تمہارے دلوں میں ایمان رہتا ہے, ان کے بدن پہ لباس بن گیا. تمہارے دلوں میں ان کے بدن پر ایمان رہتا ہے. والمقصوب حلل الایمان اذا وقف بین یدیک. اور دیکھنا میری طرف والنعوتک اذا خرصت الالسن بالثناء علیک. پروردگارہ جب میدان قیامت میں آدم سے لے کر غضنفر تک کی زبانیں تیری دہشت سے گونگ ہو جائیں, اس وقت اپنی حمد و ثنا کے لیے میرے نانا کو ناطق بنا. قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اللہ کہتا ہے روح الامین بھی سارے فرشتے ہر کوئی
وحشت سے نگاہیں جھکائے میرے روبرو کھڑا لرزہ براندام ہوگا، کانپ رہا ہوگا، لا یتکلم، یارائے نطق نہ ہوگا، کسی کو بولنے کی طاقت نہ ہوگی، الا من اذن له الرحمن، صرف وہی بولے گا جسے رحمان نے اذن دیا ہوا، وَرَاضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی باتیں سننے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی سر وہ بولے گا، دیکھ دے بلد رہے گا۔ آج 2-3 سیڑھیاں اکٹھی طے کرنے کا میں نے پہلے بیٹھ کے بتایا اپنے سامنے کو پروگرام ہے، اور ہر شخص دل میں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کرے، مجھے مولا توفیق دے کہ میں اتنے سارے آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کے بیک وقت کچھ سیڑھیاں اٹھا سکوں، اور آپ کو بھی توفیق دے، پھسلے کوئی نہیں، ڈگمگائے کوئی نہیں، گرے کوئی نہیں۔ حضرات آنکھیں میرے کہاں تانے ملا شاد بات، یہ آپ کے امتحان لیتا ہوں کبھی کبھی، کتنے غلط حافظے والوں کو مدحت کا منصب ملتا ہی نہیں ہے، سچ مچے بھول جاتا، ان کی بات پھر آتی ہے اور وہی میرے امام فرما رہے ہیں، وَالنَّوْفِ قَائِلَا خَارَصَتِ الْأَلْسُنُ بِالسَّرَائِلِ عَلَيْهِ، جب زبانیں گنگ ہوں اس کو ناطق بنا دو۔ اب دیکھیں میرے طرف، اللہم آؤلے منزلتہم، میرے نانا کی منزلت بلند کر، ورفع درجتہم، اس کا درجہ رفیع کر، وتقبل شفاعتہم، گنہگاروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کر، وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ، وہ مقام محمود جلدی جلدی اس کے پیش کر، جس کا وعدہ مشروط کیا ہے تو نے نماز شب کے ساتھ، واغفر لہ، اور معاف کر دے میرے نانا کو، گناہ معاف کر دے میرے نانا کے، کیوں دوڑے گئے سب کے چہرے تاریخ ہو گئے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ میں تو نہیں کہہ رہا، تمہارا امام کہہ رہا ہے، لگاؤ فتویٰ امام پر، اسی لیے میں چپ ہو گیا تھا، سنتے سنتے کان پکے، غزل پڑھ رہی ہے کہا غزل پڑھ رہے ہوگا، غزل پڑھ کے باپ کا ہے دین، میرے گھر کی میراث ہے شریعت، جو وہ کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتا ہوں۔ فرمائے واغفر لہ، کسی اور سے کراؤ ترجمہ اس کا، میرے نانا کے گناہ معاف کر، کون سے؟ نعوذ باللہ جو اس نے کیے، فرمایا ما احدث المحدثون من امتی، جو اس کی بدبخت امت نے کیے۔ ذمے رسول کے لگے ہیں، اس لیے کہتا ہے حوصلہ رکھا کرو، ہاں صف کو سنبھالا کرو۔ الفت دیکھو، نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذاتی اور ایک عرضی خارجی۔ تم نے کسی میت کو ہاتھ لگایا، اب یہ تمہاری ذاتی نجاست ہے، خود نجس ہو گئے ہو، اب تم خود کو پاک کرو گے، جب تک خود کو پاک نہیں کرو گے نہ نماز پڑھ سکو گے نہ کوئی طہارت والا کام کر سکو گے، کیونکہ ذاتی نجاست ہے۔ گلی سے گزر رہے ہو، ناپاک پانی کا چھینٹا دامن پہ گرا، اب یہ نجاست تمہاری ذاتی نہیں عرضی خارجی ہے، باہر سے آئی ہے، لگی تمہارے لباس پہ، اسے بھی دھونا تم نے ہے۔
ذات کا کیا حال ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب ویطہرکم تطہیرا، جب سے میں اللہ ہوں تب سے یہ تطہیر والے ہیں۔ کیونکہ میری الوہیت کا ارادہ ہے، ان کی ذات اتنی پاک ہے، جب سے میں اللہ ہوں تب سے یہ ارباب تطہیر ہیں۔ اور عرضی سورہ مدثر میں آواز دی وَالسِّيَاءُ وَكَفَتَّهِرْ، اے میرے حبیب اپنے کپڑے پاک کر لے۔ بات تو میں نے کر دی وَالسِّيَاءُ وَكَفَتَّهِرْ، اپنا لباس پاک کر لے۔ کیا مطلب نعوذ باللہ رسول کی ابانا جو سو گئی تھی، یہ خوبدار لباس ہے ان کا۔ ذنوب شیعت امیر المومنین علی ظہر رسول اللہ ثم غفرها له، اللہ نے علی کے حبداروں کے سارے گناہ پہلے رسول کے ذمہ لگا دیے، پھر رسول کی وجہ سے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، کیا ارادے کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ مقام محمود پتہ نہیں کیا ہے، ائمہ مانگ رہے ہیں اپنی جد امجد کے لیے، مقام محمود دے، جلدی دے۔ نہیں ملا تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، جو چیز مل جائے اس کے لیے دعا کیسے؟ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہماری دعا کا محتاج نہیں ہے، بے نہیں ایسے ہی جیسے وہ ہمارے درود کا محتاج نہیں ہے، مگر ہم پڑھتے ہیں حق کے ریت ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے ہم رعایا ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بندے ہیں۔ اب اس کا الفت میں کیا کروں؟ مصلحتاً بھی اگر کوئی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو تو مجمع کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اور جس کو اپنا دباؤ نہ مانے وہ چاہے اس سے چھوٹی بات بھی نہ ہو، ہر یہ عدل ہم نے تو اللہ سے ملا دیا، حد سے گزار دیا۔ آج سر اٹھا اس مقام سے کہ کرسی سمجھی ہوئی ہے تم نے، کوئی منبر ہے، کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، یہ خاندان پاک عہدہ کا محتاج نہیں ہے، عہدے ان کے ممنون ہیں کہ ہمیں قبول کیا تم نے۔ یا عہدے تو جیسے سب کب بنے؟ ان کے ہونے کے کروڑوں زمانے بعد۔ عہدے کا آغاز تو آدم سے، یہ آدم سے لاکھوں زمانے پہلے تھے، جب لائق عزت نہیں تھے۔ رسول کی عزت محمد ہونے کی وجہ سے ہے، نبی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ علی کا احترام علی ہونے کی وجہ سے، امام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نبوت امامت ان کی محتاج، یہ اس کے محتاج نہیں۔ لفظ مقام کہا جا رہا ہے، تم نے کوئی عہدہ سمجھ لیا، لفظ مقام محمود بولا جا رہا ہے، تمہارے دماغ میں منصب آیا، کوئی رہے کہے جو امیر نہیں ملا ہمارے رسول کو، معاذ اللہ محروم ہے رسول نہیں بابا، یہ بات نہیں۔ اس وقت صرف ایک حوالہ بات میں کرتے ہیں، بحث کروں تو پورا اشارہ صرف اسی پہ گزر سکتا ہے۔ علامہ ابو الفضل طہرانی، ان کی کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، زیارت عاشور ہے نا، اس کی شرح پر دو موٹی موٹی جلدیں لکھی انہوں نے۔ اس میں بھی یہ فکر ہے، زیارت عاشور میں بھی ہے، مقام محمود تک پہنچا۔ یہاں جب آئے، اب جانو علیحدہ ایک باب بنایا مقام محمود کا، اور کہتے تم نے کیا سمجھا زمانے والوں؟ کوئی منصب ہے، کوئی منبر ہے، کوئی تخت ہے جو ابھی رسول کو ملے گا؟ فرمایا اہل عرفا می گویم
وہ اہل عرفان مقام محمود را تفسیر بختم ولایت مطلقہ می کنند کے ظہور مہدی علیہ السلام سے مراد ولایت محمدیہ کا اختتام ہے، کیونکہ ہر عہدے کی معراج اس کا خاتمہ ہے۔ آغاز منصب معراج نہیں ہوتا، ختم منصب، جیسا کہ نبوت کا آغاز تو آدم سے ہوا، میرے نبی خاتم النبی، چونکہ ختم نبوت کا عہدہ سب سے بڑا تھا اس لیے آخر میں بھیجا۔ اور اگر میری دوسری یا پہلی مجلس یاد ہو تو میں نے اس میں اشارے دیے تھے کہ دو دورے ہیں جس پر نظام عالم چل رہا، ایک دور نبوت، ایک دور ولایت، اور رسول کے لیے لفظ ہے الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، جو گزر گیا اس کے خاتم، اور جو آنے والا ہے اس کے فاتح ہے، اس کے کھولنے والے۔ تو جب تک ختم ولایت کا ظہور نہ ہو، ولایت اپنی معراج کو نہیں پہنچی، اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے تہجد پڑھتا رہے، تیرے مہدی کی صورت میں یہ مقام تجھے مل جائے گا۔ یہ دعا مانگی جاتی رہے گی مقام محمود سے، مانگنے والے مقام محمود سمجھ میں آئی یا سب سے گزری؟ جی ان کی ابتدا کیوں نہ کہا جائے؟ ابتدا بجائے صورت آپ نے فرمایا کہ مہدی کی صورت میں یہ مقام ہے، ہاں تو کل آپ فرما رہے تھے نا ان کی کتاب میں وہاں بھی تو پڑھے تھے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کو آپ بار بار کیوں دہراتے ہیں جسے ہر سامع کا ضبط برداشت نہیں کرتا۔ بات تو اس سے بھی بڑی ہے میرے پاس، ابھی کہہ دوں آدھے سے زیادہ مجمع اٹھ کے یہیں سے بھاگ جائے گا، تو میں جو درجہ بدرجہ لے جا رہا ہوں اسی طرح لانے دے، اور یہاں جو میں نے کہا ہے یہی درست ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح میں نے تیری نبوت کو ختم نبوت کے مقام تک پہنچا کے معراج عطا کیا، پہلا ولی بھی تو ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پہلا ولی بھی تو ہے، اسی طرح مہدی کی صورت میں تیری ولایت کو ختم ولایت تک پہنچا کر معراج عطا کروں گا، اور یہی معراج وہ مقام ہے جو مقام محمود ہے۔ تو حامد بھی ہے، محمود بھی، تیری حامدیت ختم، محمودیت کا انتظار کر۔ ابھی تک دور رسالت جو ہے وہ حامدیت اور محمودیت کے درمیان چل رہا ہے۔ جب ظاہر چونکہ جتنی ولایتیں بھی آ چکی ان کا ظاہر ہم تک پہنچا، حقیقت ولایت اس وقت آئے گی جب 12واں آئے گا، اور جس دن حقیقی ولایت ہوگی وہی مقام محمود ہے۔ اور اسی کا وعدہ کل رات بھی میں نے کہا، اگر یاد ہو، جن کو یاد ہے ان کے لیے مزید منزل کچھ آسان ہو جائے گی کہ میرے مولا کا 14 میں وہی مقام ہے جو 5 تن میں سیدہ کا۔ یاد ہے میری بات؟ یاد ہے میری بات؟ تو آؤ اب تھوڑا سا غور کرو، مثالیں سینکڑوں ہیں، 2-3 مثالوں سے روش بنانے کے لیے دونوں کا مقام ہے، دونوں کنز مخفی کا کنز ہے۔ تم کا کنز مخفی انفاق، تو اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا، چھپنے کے لیے کوئی حجاب چاہیے ہوتا ہے، کسی پردے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دونوں ایک جیسے
چادریں ہیں، بطول بھی اور قائم بھی. ایک اللہ کے چھپنے کی چادر اور ایک خود نہیں ہو سکتا برداشت. الفت میں اب کہنے لگا آسان لفظوں میں یہ ہے، ایک میں اللہ چھپا ہوا، ایک اللہ میں چھپا ہوا. امام زمانہ میں سے ایک اللہ کا حجاب، ایک کا اللہ حجاب. ایک اللہ کا پردہ، ایک کا اللہ پردہ. دونوں وہ قرآن جسے سوائے طاہرین و معصومین کے کسی نے آج تک مس نہیں کیا. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. سورہ واقعہ یہ وہ عزت والا قرآن ہے جسے سوائے طاہرین کے کسی نے نہیں چھوا، یا سیدہ کو یا قائم کو. اس کو بھی عصمت نے بس کیا، ان کو بھی عصمت نے. اور الفت دونوں وہ قدر مشترک رکھتے ہیں. عصمت ایک تو تم ایک طرف بیٹھ کے ادھر آنا سامنے آنا. دونوں میں وہ قدر مشترک. سر اٹھاؤ، بطول کے بھی دینے کا وعدہ ہوا پہلے، عطا بعد میں ہوئی. قائم کے بھی دینے کا وعدہ ہوا پہلے، عطا بعد میں ہوئی. پڑھو سورہ زحا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے وہ دینے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی یہی ہے سورہ زحا. دوسری وحی میں وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جانتا ہوں میرے حبیب میں نے تجھے نبوت دی، تو راضی نہیں ہے، یہ تیرے شان کے مطابق نہیں. میں نے تجھے رسالت دی، تو راضی نہیں، یہ تیرے شان نہیں. تو نے ولایت دی، سارے عہدے جو بھی تجھے آج تک ملے یہ تیرے معیار کے نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب وہ دینے والا ہوں، تو راضی ہو جائے گا. سر تھا بلازہ دو تفاصیر اہل بیت کا ضامن غزل پر توفیق تو کامل سمجھنے کی. قرآن کے وارثوں نے کہا جب حسنین کی مادر گرامی دنیا میں تشریف لائی، سرگوشی میں پوچھا آپ تو راضی ہو گئے؟ تھوڑا مستقبل، یہ لمبا مستقبل. سر اٹھانا دونوں میں قدر مشترک ہے. جب بطول نامی ہدیہ دینا چاہا تو کہا 40 راتوں کے لیے چلہ کاٹو. جن کو میری 3 جماعتی ثانی والی شاہ شمس کے دربار کی مجلس یاد ہو، ہے یاد؟ پوری تفصیلی بحث کی تھی اسی بات پر. میں نے 40 راتیں مسلسل اللہ علیہ رسول کو کہا تھا گھر نہیں آنا،
کسی بشر کے روبرو نہیں آنا، بس تو اور میں ہوں گے۔ 40 دن روزہ رکھ، افطاری سحری عرض سے آئے گی، نہ دنیا کی شائع کھانا ہے، نہ دنیا کے بندے کے سامنے جانا ہے۔ بطول کو میں نے بھیجنا ہے، استقبال کی تیاری تو کر۔ سمجھ میں آئی بات بابا جی نہیں؟ سر اٹھانا، وہاں 40 راتوں کا چلہ، جہاں برسوں کی نماز شب، تہجد میں ہی نافلہ لگ، تہجد پڑھو گے تو قائم ملے گا، کیونکہ تمہارے ایک دوسرے سے رشتے تو ہوتے نہیں ہیں، جابر تو ہے نہیں ہے، تمہارے خاندان میں نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کس کے گھر آنا ہے۔ میری آزاد مشیت ہے، میں جہاں بھیج دیجیے، میرے ذرا تھوڑا احسان ہے کہ تیرے گھر بھیج رہا ہوں۔ بڑی میں بتا تو ابھی خدا گواہ بہت کچھ تبدیل کر دینا پڑا مجھے دوران خطاب ہی۔ ہاں اتنی دیر تو لگ گئی مقام محمود سمجھاتے اور پتہ نہیں اپنی زندگی میں کیا کہہ سکوں گا اور کیا نہیں، ہمارا بہتر جانتے ہیں۔ جس بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ کو 1.25 لاکھ نبیوں کے دیباچے بھیجنا پڑے ہیں، وہ عصمت لمحوں میں نہ سمجھی جا سکتی ہے، نہ گھڑیوں میں سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو مطلب ہے بابا قوت اخذ ہے، اپنی اپنی طرف ہے۔ پروگرام میرا پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال کچھ ہے، کچھ چھوڑ دیا ہے، دونوں میں قدر مشترک۔ اسی وجہ سے رسول کی بھی خصوصی وراثت کا وارث ہے میرا ایمان، اور بطول کی بھی خصوصی وراثت کا وارث۔ مثال کے طور پر رسول کی 2 ذریعے ہیں، ایک ذرا امامت کی علامت ہے، بے شک ہر امام پر پوری، چاہے وہ 2 سال کا ہو چاہے وہ 100 سال کا ہو۔ لیکن یاد کرو درفین کی کتابیں بڑی پڑی، عباس ابن عبد المطلب چچا نے دعویٰ کیا مولا علی کے سامنے، یار یہ کیا ہوا؟ رسول کی زریں بھی تم نے لے لی، تلواریں بھی تم نے لے لی، نیزے بھی لے لیے، گھوڑے بھی لے لیے، اونٹ بھی لے لیے، ساری وراثت پہ قبضہ کر لیا، میں اس چاہوں میرا حق نہیں ہے کیا؟ فرمایا زمین نہیں ہے کہ تمہیں بانٹ کے دوں، یہ وراثت رسالت ہے۔ اور اگر آپ کو دے دے ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، میں آپ سے لڑتا ہوا کیا اچھا لگتا ہوں، بانٹنے کی کیا بات ہے، آپ سب لے لیں، ساری چیزیں لے جائیں۔ دیکھنا میری طرف، منگوایا سامان، بیٹھیے گا، ابا پہنائی، ابا اڑائی، امامہ کر کے رکھا، انگوٹھی دی، کمر کے ساتھ تلوار باندھی، پاک پوش رسالت پیش کی، پہنیے، اب اٹھیے۔
نہیں وہی حال ہے. چلیے خباب واپس کیجیے, اب وہی کیفیت ہے. چلیے امامہ واپس کریں. خدا بزرگ برتر کی قسم, جب تک رسول کی انگشتری بھی ہاتھ میں رہی, مسکرا کے فرمایا چچا جان میں اگر پہلے انکار کر دیتا تو پتہ نہیں آپ بخل سمجھتے. دکھا دیا, اب لائیے. سارا لباس پہنا, رسول کی ذرا پہنی, مسجد کے شہر میں چل کے دکھایا. فرمایا میری قد و قامت دیکھ لو. حسن بیٹا ذرا ادھر آنا. حسین بیٹا ذرا تم پہننا. اب دیکھنے والی آپ کی حیران ہوتی ہے, بڑا پہنتا ہے پھیل جاتی ہے, چھوٹا پہنتا ہے سگڑ جاتی ہے. ہر بدن میں پوری گویا اس کے لیے. فرمایا یاد رکھ ہے چچا, ظاہر میں تو ہمارا ہوتا سوتا ضرور ہوگا, اسے وہ اٹھا سکتا ہے جو رسول کی مثل ہے. کسی امام کو پہننے کی اجازت نہیں, پہنے تو پوری نہیں. ابھی مجلس کے بعد دیکھ لینا, یہی پڑھی ہے کتابیں, ساجد کی بیٹھک میں پڑھی ہے, یہی دیکھ لینا. سرکار صادق فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی ایک ایسی زرہ بھی ہے, لابس ابھی خطت علی الارض خوتا تھا, اتنی لمبی ہو گئی میرے بابا باقر سے کہ زمین پہ خط دینے لگی. وَلَبَسْتُهَا أَنَا فَقَانَتْ وَقَانَتْ, میں نے بھی پہن کے دیکھی, زمین پہ گھسٹنے لگی. وَإِذَا لَبَسَهَا قَائِمُنَا مَالَهَا إِنشَاءَاللہ, لیکن جب ہمارا قائم پہننے کا لگے گا اسی کے لیے بنی. آگے علامہ مجلس علامہ خود لکھتے ہیں کہ دو ذرے, ایک علامت امامت ہے اور ایک علامت قائم ہے. ہاں اس میں بڑے اسرار ہیں, بڑے اشارے ہیں, جس کے لیے ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس. پھر کبھی صحیح پر برابر کا ورثہ اس نے لیا ہے, رسول سے بھی بطول سے بھی. رسول پر قرآن اترا, صرف اسی امام کو کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن. رسول کا قرآن ہے اور بطول کا مصحف ہے. جانتے ہو نا مصحف سیدہ
میاں بھی وارث یہ امام ہے. کافی تک میں ہے. اب کافی سے بڑی کتاب تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. اس میں سرکار صادق فرماتے ہیں مصحف فاطمہ هذا مثل قرآنكم 3 مرات وما فيه من قرآنكم حرف واحد وليس فيه من حلال ولا حرام ولكن فيه علم ما يكون. فرمایا جو میری جدہ معظمہ کا مصحف ہے وہ تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. یعنی جتنی جسامت قرآن کی ہے اسے 3 گنا کرو تو مصحف سیدہ. اور قرآن میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں جو ادھر ہو. قرآن میں کچھ اور ہے, مصحف میں کچھ سکتے ہوئے جاتے ہیں. بات تھی سامنے 10-15 منٹ لگ جائیں گے, سوچ لو. لگتے ہیں فرمائش میں چلو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. گھنٹے کی بات کو 2 منٹ میں سمیٹ لینا اور 2 منٹ کی بات کو اشرے پہ پھیلا لینا, یہ تو ان کی دی ہوئی طاقت ہے. فرمایا قرآن میں سے ایک حرف بھی ادھر نہیں ہے. قرآن میں اور حقیقتیں ہیں, مصحف سیدہ میں اور حقیقتیں ہیں. لیس فیہ من حلال ولا حرام, اس میں کوئی حلال و حرام کے مسئلے نہیں. تو مولا ہے کیا ولیکن فیہ علم ما یکون, فرمایا اس میں تو ازل تک کیا کیا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب آئے حضور اسی حقیقت سے ملتا جلتا ایک ورق جس کے لیے میں نے 10 منٹ آپ سے مانگے, 15 بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ممکن ہے, 12-45 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ آپ کے مزاج سے مربوط اور مشروط ہے. سچ مچ 45 سے مت ڈر جانا. میں نے پہلے کہا ہے جو ہی دیکھوں گا ایک لمحے میں نتیجہ ڈال دوں گا آپ کی جوڑی میں. جناب سیدہ رسول کے بعد کیونکہ اداس ہوتی تھی بی بی, جبریل آتا تھا کیا کرنے, کون یحدثها بعض الاخبار ویتلو علیہا جملة من الاسرار ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى الانبیاء العظام ولا الرسل الکرام. جبریل اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتا, مقام تو دیکھو بھی رسول نہیں ہے زمانے میں, جبریل وحی لے کے آتا ہے. لاتا کیا ہے بی بی کی تسلی کے لیے اللہ کی طرف سے اسرار. کیسے ما لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے دیکھے نہ ہو, ولا اذن سمعت, جو کسی کان نے سنے نہ ہو, ولا خطر علی قلب, جس کا شعور کسی دل میں پیدا نہ ہو سکے. وہ غضن فر حشمت الفت کے لیے نہیں, حتی الانبیاء العظام ولا الرسل الکرام, آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کا مقدر نہیں. وہ رسولان گرامی کا حصہ نہ تھا. جو بھی تک وقتان سلام اللہ علیہ. ہاں بعد میں حوالہ ہی میں ڈھونڈتے رہ جاؤ. کتاب کا نام ہے اللمعۃ البیضاء فی شرح خطبۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. بیوی نے جو خطبہ پڑھا تھا خطبہ لمعہ, اس کی شرح محمد علی بن احمد قراچہ داغی آل اللہ مقامہ نے اس خطبے کی شرح پر ایک کم 900 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے, اور اس کا نام رکھا ہے اللمعۃ البیضاء
اس سے سنانے لگا ہوں آپ کو. ہے نا پروگرام سننے کا؟ ایک کل والی مجلس کا پروگرام پھر میں نے اسی روشنی میں طے کرنا ہے کہ اسے کیسے لیتے ہو, کیا سنتے ہو, کیا سمجھتے ہو. کہ مجھے پچھتانا پڑتا ہے یا آگے جانے کا پروگرام بنانا پڑتا ہے؟ وہ اسرار جو انبیاء مرسلین کے حصے میں لگتے وہ خدا پہنچاتا ہے وحی کی صورت میں رسول کی بیٹی تک. اگر جیسے خدا کی قسم یہی لفظ ہے. مجلس کے بعد بے شک دیکھ سکتے ہو. وَقَعَدَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَتْ. اب میں نے دیکھنا بھی ہے کہ سنتے کیا ہو, جو بھی سنتی تھی لکھ لیتی تھی. جو تو پہنچ گئے انہیں وعدہ میں کرتا ہوں خدا کی قسم, جو نہیں پہنچے ان سے سوال ہے میرا, لکھ جو لیتی تھی کس سکول میں پڑھتی رہی. مشیت کا پردہ ہو, وہ سی حجاب بی بی جو توحید کی چادر ہو. گھر سے باہر نہیں ہے. اس کا کوئی مدرسہ دکھاؤ, اس وقت کوئی خواتین کے اسکول دکھاؤ. اللہ اکبر. پڑھی جب بظاہر تو کہیں نہیں پڑھی, اسرار لکھتی جا رہی ہے. تک تو ہو حقیقت سنتے ہو, سوچتے نہیں ہو. یہ تو ذاکرین بھی آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ بی بی نے علی کو زبانی بھی وصیتیں کی اور لکھ کے بھی دی. آج تک کسی نے سوال نہیں کیا کہ لکھا کیسے. لکھتی رہی لکھتی رہی. 40 ورق بن گئے. یہ ذہن میں رکھ لینا ملتان والوں, 40 ورق اپنی کاپیوں کی جسامت کو مد نظر نہ رکھنا. بات جسامت کی نہیں. جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر, ہر رطب و یابس, ہر بڑی چھوٹی, ہر غیب سماوات و ارض کا علم کائنات کے حقائق مجمع, اور وہ سارے علوم سمٹ آتے ہیں ایک نقطے میں. تو انہی اسرار کو پیش نظر رکھنا. بنے ہیں 40 ورق, ایک نقطے میں حشمت کائنات ہے. اب اگر ایک صفحے کا تصدق صاحب 1000 لفظ بھی بنائیے یہ حرف, تو 40,000 کائناتیں. یہ کم از کم بی بی میں نے جو تھوڑی تعداد بتائی اس پر توبہ کرتا ہوں. یہ تو سمجھانے کے لیے بتائی, ورنہ یہ ذرہ بھی نہیں ہے جو ہاں تک حقیقت کا سوال ہے. 40 ہو گئے جب فجعلت فی ظرف من الحدید, چمڑے کے ظرف میں 40 ورق رکھے. بلا تشبیہ فخاتمت بخاتمہا, اپنی انگشتر مبارک سے بلا تشبیہ مہر لگائے. بی بی کا ایک خادم ہے, بڑا عارف ہے. سلمان کے بعد اس کے جوڑ کا بندہ ہی کوئی نہیں. نام سعد ہے اس کا. سعد کو دہلیز پہ بلایا. سعد اذهب الى جانب الشرق خارج البلد, مدینے کی شرق کی طرف سفر کرنا شروع کر دے. بس چلتے رہنا. میں بطول کہہ رہی ہوں, میں اس کا حرم ہوں. میرا بابا پہلے چلتا ہے, میرا شوہر بعد میں چل کے بھی پردے میں پہلے جاتا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ زمینیں سمٹتی چلی جائیں گی, بس تو چلتے رہنا. حتی یظہر لک قصیب عظیم من الرملۃ, ایک ریت کا پہاڑ جتنا اونچا ٹیلا آ جائے گا. فصعد القصیب, اس پہ چڑھ جانا, اس کی چوٹی پہ. ترا هناك رجلا جلیلا نجیبا ابیض اللحیۃ معتدل القامت, وہاں
فسلمها الیہ وبلغ سلامی علیہ، میرا سلام کہنا، یہ دے دینا تھیلی، یہ ظرف، اور کہنا حاضر ہی امانت سیدۃ النساء لتوصلها وتودیها الى ولدی الامجد حجت اللہ فی الارضین وخاتم الوصیین، اور کہنا یہ میرے اس بیٹے تک پہنچا دینا میری امانت جو زمین پر اللہ کی آخری حجت ہے۔ سمجھاری بات یہ نہیں؟ خوش بیٹھے ہو، امام باڑی میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، مولا آپ کو معرفت میں کم از کم اتنی ترقی تو عطا کرے کہ جو کہنا ہو مجھے بس کہتا چلا جاؤں گا۔ یہ فسلمها الی ولدی الامجد ہے ماں، ماؤں کی ماں، اور کس احترام سے بیٹے کا نام دے رہی ہے؟ الی ولدی الامجد، یہ میرے فرزند امجد کو دینا، حجت اللہ فی الارض وخاتم الوصیین، باپ خاتم النبیین، بیٹا خاتم الوصیین، اس کو دینا، اور جو وہ دے تمہیں احسان وہ واپس مجھ تک لے آنا۔ چل پڑا جیسا کہ بی بی نے کہا تھا۔ اب یہ اختیار کی بات ہے، درمیان کی باتیں سمیٹ لی، بس پہنچ گیا اس قلعے تک جیسا کہ نشانیاں بی بی نے بتائی تھی۔ جو ہی حشمت ضلع کے قریب پہنچا، فائدہ ریح القاصف، ایسی آندھی چلی کہ ویسی کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ ہوا کا تھپیڑا لگا، ہاتھ سے ظرف نکلا، ٹیلے کے پتھر سے ٹکرایا، مہر ٹوٹی، ظرف کا منہ کھلا، فطارت الاوراق، 40 کے 40 ورق ہوا میں بکھر گئے۔ بہرحال اس کو فی الحال یہیں روک لیتے ہیں، باقی کیونکہ ورق ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل بیان کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو ہمدردی نہیں اتنا ہونا چاہیے، وہ بی بی کا بھیجا ہوا ہے، معمولی بندہ نہیں، اور ہوا کی طاقت، اس میں اسرار ہوں گے، اس میں کوئی راز ہوگا، ورنہ ہوا کی جرم میں نہیں لے لیں گے۔ اسی منبر سے میں تمہیں نہیں بتا چکا کہ حق کے بطول وہ چیز ہے جسے کھانے کا اختیار اس کے بابا کو بھی نہیں ہے۔ بول گئے ہو؟ چلو یاد دلا دیتا ہوں، 2 رکعت نماز تھی اصل میں، معصوم آتے رہے، رسول 2 رکعت شکرانے کی ملاتے رہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ہاں، علی آئے، 2 رکعت عشاء کے وقت آئے، پڑھ رہے تھے عشاء، جبریل نے آ کے مبارکباد دی، بھائی آ گیا کعبے میں، اور اللہ کہہ رہا ہے اب 2 نہ پڑھنا، شکرانے کی 2 اور پڑھ، 2 پڑھ لیے۔ مغرب کی پڑھ رہے تھے، بی بی تشریف لائی، کہ مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے، بطول کی آمد کے شکرانے کے طور پر 1 رکعت اور پڑھ۔ اسی طرح ظہر پڑھ رہے تھے، حسن آئے، عصر پڑھ رہے تھے، حسین آئے، 2 پڑھاتے گئے۔ اب سفر پیش ہوا، رسول نے نماز پڑھنا شروع کی، ظہر کی، جبریل آیا، اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو حقیقت میں 2 تھی نا، شکرانہ چھوڑ دے سفر میں،
بس 2 پڑھ. عصر کی بھی ایسے پڑھ لی. مغرب کی 2 رکعت نیت باندھنے کا ارادہ کیا تھا کہ فوراً جبریل آیا. اے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے یہ تیسری رکعت حق کے بطول ہے اور حق کے بطول جو بھی ہے. میں کیا شک ہے یہ سب جانتے ہیں اور اگر میرے بتانے پہ رکے ہوئے ہیں خمس سے چلیے جناب حجت میں بھی تمام کر لیتا ہوں. ہاں یہ خمس بھی اولاد بطول کا حق ہے تو حق بطول ٹھہرا. اور نمک حلالی کا یہی تقاضا ہے کہ ایسوں کا حق باپ سے بھی پہلے ادا کیا جاتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ حالات کی کیا وجہ کہ بطول کی امانت کی مہر توڑے. کوئی ہوگا راز میں کیا جانوں. برق بھی کر گئے. اب ساتھ نے رونا شروع کیا. مارا گیا بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا کیا جواب لے کے جاؤں گا. امانت ہی نہ دے سکا. اچانک السلام علیکم کی آواز آئی. دیکھا تو ایک سفید ریش معتدل القامت نجابت و شرافت و نور چہرے میں برستا تھا. سعد بھائی کیوں رو رہے ہو کیوں پریشان ہو. غور سے دیکھا سعد بھائی یہ میرا نام بتائے بغیر جانتا ہے یقیناً وہ یاد کی نشانیاں بھی مل رہی ہیں. وہ ایسے ایسے بی بی نے امانت دی تھی آپ کو دینے کے لیے ہوا نے اڑا دیے. میرے پاس ایک صورت ہے رات ہونے دے رات ہونے دے لا اللہ لا نازفر ببعض الاوراق في اثناء الليل لما يظهر حينئذ من النور كالبدر. کہا رات ہونے دے یقین ہے مجھے جہاں جہاں پہ بھی وہ ورق پڑا ہوگا رات کے اندھیرے میں ایسے چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوگا. جیسے میدان میں لا تعداد سورج نکل آئے. اب دیکھیں وہ ایک سورج یا ایک چاند ہو پھر تو پتہ چل جاتا ہے تو ادھر ہے. اور جہاں بہت سے ہوں اصل مرکز کا پتہ الفت نہیں چلتا. روشنی تو ہے اب بڑی مشکل سے تلاش کرتے ہیں وہ مرکز کو. اچھے سے یہ پڑھا ہے کہا ڈھونڈتے اٹھاتے ڈھونڈتے اٹھاتے پوری رات گزر گئی. 40 ورق ہاتھ آئے. ایک ورق ہاتھ نہیں آیا. آخری لمحات ہے مگر اور انہی میں ہم نے کچھ طے کرنا ہے. فطارت الورق الى المغرب کیونکہ وہ ورق مغرب کی طرف اڑ گیا تھا. کتاب میں یہ ہے کہ وہ اہل مغرب کے علماء کے ہاتھ لگا. اس میں علوم تھے اسرار تھے. تو سارا ورق تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا.
بنیاد پر مبنی ہے. ومن جملۃ العلوم الطلسمات والنیرنجات والاخفاء وطی الارض والکیمیا واللیمیا والہیمیا والسیمیا والریمیا والنصب والعزل والقبض والبسط والعقد والحل والتصرف في الحياة والممات والرزق اس میں سے سمجھے جا سکے. طلسمات، طلسم جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بس مختصر اور تو طلسم کی شرح پہ کم از کم ایک مجلس چاہیے. اہل فن نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ مسلط کا الٹ ہے. مسلط لکھو نا، میم سین لام اور توئے، اس کو اب الٹا پڑھو تو پڑھا جائے گا طلسم. یعنی کسی بھی حقیقت پر، کسی بھی شے پر تسلط حاصل کرنا طلسم ہوتا ہے. طلسمات نیرنجات تھے. اخفا، موجود ہو کے نظر نہ آنا. طی الارض، زمین کا قدموں کے نیچے سمٹ جانا، طی الارض ہو جانا. 5 علم، اس پر عزیز محسن ایک کتاب لکھی گئی ہے. 5 علم ہیں اور 5 پر ایک کتاب ہے. کتاب کا نام ہے کلہ سر، یعنی سارے کا سارا راز. کلہ سر، سارے کا سارا راز. اور ہر حرف ان 5 علموں کے ایک ایک علم سے تعلق رکھتا ہے. ہر علم کا پہلا حرف کلہ، کاف سے کیمیا، کلہ لام سے لیمیا، کلہ ہے سے ہیمیا، سر سین سے سیمیا اور رے سے ریمیا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یہ تھے. والنصب والعزل، نصب و عزل کا علم تھا. عہدے سے لے کر بادشاہ تک جس کو چاہے تخت دے دیا جائے، جس کو چاہے معزول کر دیا جائے، یہ ہے نصب و عزل. جس کو دل چاہے منصب دیا جائے، جس سے چاہے چھین لیا جائے. اور یہی میں نے طے کرنا ہے کہ آئندہ میں نے تمہیں سنانا کیا ہے. والقبض والبسط، نظام عالم کے قبض و بسط پر اسرار تھے کہ کائنات کو سمیٹ کے نقطہ کیسے بنایا جائے، نقطے کو پھیلا کے کائنات کیسے بنایا جائے. کو کھولا کیسے جائے، کھلی تقدیر کو باندھا کیسے جائے. وقت تصرف فی الحیات والممات والرزق، موت و حیات پہ قابو کیسے پایا جائے، رزق پہ تصرف کیسے ہو، کس کا کیسے بڑھایا جائے، کس کا کیسے گھٹایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بابا یا نہیں؟ سروں سے گزر رہی ہے. رمل تھا، آداب، جفر، یہ 21 علوم یہ قلم سے لکھے بی بی نے، جو اہل مغرب کے غیر معصوم لوگوں تک پہنچے. اس میں ہے کیا؟ کس کو حکومت دی جائے، کس سے چھین لی جائے.
یہ الفت دانستہ کاغذ گم کیا گیا. ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے اختیارات پہ سوچ و پچار کرنے والے احمقوں حوال میں کہا گیا لے جائیے ورق تاکہ پتہ چلے زمانے کو کہ یہ چند چیزیں تو ہم نے سمجھ لی. جو نہیں سمجھا اس ورق میں وہ کیا ہے؟ جو 39 میں تھا وہ کیا ہے؟ اور آؤ زیادہ نہیں جو 21 علوم یہاں ہے اگر ان کے بارے میں یقین ہے قائم سے متعلق تو کل سے یہاں آنا ورنہ اپنا وقت ضائع نہ کرنا. زیادہ نہ صحیح نصب و عزم پہ یقین ہے جس کے سر پہ میرا مولا چاہے تاج رکھے جسے چاہے ادھر دیکھو بالکل دیکھو یہ تم نے لکھ کے لگایا ہے میں بہاول پر سے نہیں لایا. السلام علیکم معز المومنین اے مومنین کو عزت دینے والا تم نے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کیوں؟ میں تو والی ٹھہرا تم نے شہری کیوں بنے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو عزت من تشاء اسی سرکار کی زیارت میں جملہ یوں ہے السلام علیکہ یا معز الاولیاء و مذل الاعداء اے ولیوں کو عزت اور دشمنوں کو ذلت دینے والے میرے کرام. ٹھیک ہے نا اسی طرح جو کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ سارا ٹھیک ہے اور اگر خناس پھر سرگوشی کرے شیطان دماغ میں کہ خدا تو کہتا ہے تو عزت من تشاء تو عزت دیتا ہے جس کے بارے میں مشیت چاہے. میں مانوں میرا باپ مانے میرا دادا مانے آدم مانے جس کے بارے میں تیری مشیت چاہے. اور یہ کہتے ہیں نا ہمیں مشیت اللہ اللہ کی مشیت ہم ہے تو عزت لے کے دے گے. نصب و عزل ان کے اختیار میں بس تو قبض ان کے اختیار میں. جس کی گھٹ بڑھا دے روزی جس کی گھٹا دے مانتے ہو ورنہ مت آنا کل سے. اور اگر مانتے ہو تو پھر موت کی پھانسی پہ لٹک کے روکتا رہے. مت آنا بہکاوے میں پھر روٹی ہمیشہ امام سے مانگنا. ان سے طلب کرنا ہے اور کسی سے نہیں. موت و حیات پہ تصرف ہے ان کا مانتے ہو. رزق پہ تصرف ہے ان کا جسے چاہے موت دے حیات کو موت میں بدلے موت کو حیات. چلو قائم کے دادا علی نے سنتے رہتے ہیں تنویر نقوی کہ سورج بنتا تھا. سچ ہے کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو سچی بات ہے. سورج بنتا تھا کب؟ غروب ہونے کے بعد. کہاں پہ واپس آیا تھا؟ عصر کے مقام پر. یعنی کم از کم بھی 1.5 گھنٹہ واپس کم از کم ٹھیک ہے نا 1.5 گھنٹہ واپس. نعرے لگا لگا کے پاگل ہو جاتے ہو. انگلی کا اشارہ کیا میرے مولا نے سورج واپس. بس جو سوچنا پتا ہے سوچتے نہیں. جس کو غروب کے 1 منٹ بعد مرنا تھا اس سے تو 1.5 گھنٹہ موت ٹل گئی.
گھنٹہ پیدا نہیں ہو سکتا اور ایک کو تو پیدا نہیں ہونا، لاکھوں کو سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب اسی طرح فرش سے عرش تک ذرا سارے نظام سوچو، جو نظام یوں تھا وہ 1.5 گھنٹہ یوں آیا، جو نظام یوں تھا وہ 1.5 گھنٹہ یوں ہوا، ایک ہے حرکت مستطیلہ اور ایک ہے مستدیرہ، علماء سے مجتہدین سے پوچھنا، اور انہی دو حرکتوں پہ نظام چلتا ہے، جو انگلیوں کے کھیل ہی کھیل میں کائنات کے ہر نظام کا پاسا پلٹ دے، وہ تجھے بیٹا روٹی نہیں دے سکتا۔ دماغ میں رکھنا کہ آج شرح میں 1.25 گھنٹہ گزار دیا میں نے، شرح میں جو کہنا چاہتا تھا وہ نہیں کہا، ہاں وہ کل کہوں گا، لیکن کل رعایت نہیں ملے گی، پاس ہونے کے لیے رعایتی نمبر بھی نہیں لگاؤں گا، بس جو پاس ہوگا پاس مارک، بڑا سخت امتحان ہے، ہاں آج کل سفارشیں بند ہیں، کسی کو سفارشی نمبر نہیں دینے کا، میں جو پاس ہوگا بھائی، بس یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ 2 باتیں ہیں نا ذہن میں، ایک وہ 21 علوم اور جن کی انگلی کے اشارے 18,000 عالمین کی حرکت مستدیلہ اور مستدیرہ کے سارے نظام ایک سجدے کے لیے بدل دیں۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ اس گھرانے کے سامنے کیا حقیقت ہے سجدے کی؟ تیرا میرا بیمار لولا لنگڑا سجدہ، میں نے رسول کے سجدے کو 84 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ گھر کا بچہ اتار ہی نہیں رہا، تو جو سب سجدے کی خاطر 18,000 عالمین کے نظام کو بدلیں، وہ اپنی نیت کے لیے کیا کر سکتے ہوں گے، وہ اپنی مشیت کے لیے کیا کر سکتے ہوں گے، وہ اپنی حیثیت کے لیے کیا کر سکتے ہوں گے۔ اس لیے پریشان نہ ہو جائے کرو، گھبرا نہ جائے کرو کہ توحید سے تصادم ہو رہا ہے، اللہ سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاگلو اللہ سے کہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ اللہ کی مشیت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کا مان بڑھ رہا ہے، اللہ کا فخر زیادہ ہو رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میں کیسا ہوں، کیسے کیسے بناتا ہوں۔ فسلن محسوس ہوتی 10 سے 45 منٹ کہے تھے اس وقت میں نے، نہ میرے 10 نہ آپ کے 45 ہوئے ہیں، 35 منٹ میں وہ بات آپ تک پہنچائی میں نے اور بہت کچھ چھوڑا، لیکن بات جو بتانے کی ضرورت تھی وہ آپ کو بتا دیا۔ تو بس اسی کو سوچتے رہنا، یہ ساتھ کے ساتھ سوچنا، یہ جو بیتی نے قلم سے لکھا، قلم میں سیاہی کو تو لکھا جاتا ہے، سیاہی مادہ ہے، قلم عنصر ہے، کاغذ شے ہے، وقت زمان ہے، گھر میں بیٹھ کر لکھا مکان ہے، زمان، مکان، عنصر، مادہ، شے کے بعد یہ حال ہے،
ان میں سے کچھ نہیں تھا، یہ جب سے تھے۔ خدا کی قسم میں تو سجدوں میں بھی دعا مانگا کرتا ہوں مولا سے، مولا وہ وقت لا جلدی جب میں اس وقت کے تیرے فضائل سناؤں گا۔ اور خدا کی قسم کرتے ہیں صاحب میرا تو نشہ پتہ نہیں کہاں عرش تک چلا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں تک تو میں نے سمجھا تجھے، میں نے ڈھونڈا، مجھ سے بڑا عالم تجھے کیا جانتا ہوگا، اس سے بڑا عالم تجھے کیا جانتا ہوگا، اس سے بڑا عالم تجھے کیا جانتا ہوگا، جبریل تجھے کیا جانتا ہوگا، آدم تجھے کیا جانتا ہوگا، تیرا نانا تجھے کیا جانتا ہوگا۔ ابھی دعا کے ہاتھ نہ اٹھائیے، صرف 2 منٹ چاہیے مجھے، روکتا کل تو جشن تھا اس لیے میرے پاس عذر شرعی بھی تھا، لیکن آج میرے پاس بیوی کے لیے عذر موجود نہیں تھا۔ کئی بیوی نے پوچھ لیا مجھ سے کہ ہمارے قائم کے جو اثرات نے بیان کیے مجھے تو اس سے کروڑ گنا زیادہ معلوم ہے، میں جو اتنی دیر سے آ کے بیٹھی ہوئی تھی کیا میں تیرا علم سننے کے لیے آئی تھی؟ اللہ الحمد للہ، میری قیامت کا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں تھا۔ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں شمار نہ کرے، بس زیادہ طویل پڑھنے کا وقت نہیں، ہمارا مقصود نہیں ہے آپ کو، بس ذہن میں رکھو ماں کے مزار پہ کھڑی کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہیں بھی حالانکہ نجف سے گزری حشمت اللہ کی قسم، کوشش آج کل میں چھپ گئی ہو کتاب تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ پچھلے 6 ماہ تک بھی مقتل کی جو سی کتابیں چھپی ہیں میں نے منگوا کے پڑھ لی ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ بابا کے روزے میں کوئی شکایت کی ہوگی، حسین کے مزار پہ کوئی شکوا کیا ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا امت نے، یہ سلوک کیا نانا کے مزار پر، بھائی حسن کہیں بھی نہیں۔ اب اللہ جانے یہ کیا ہے کہ جو ہی ماں کی مفادے کی اب سخت کا جانا ہی نہ رہا، آپ فاطمہ ماں لقیتے من عدا کے وَلَا بَاللَّهِ مَا کی رات فینا، اللہ وہ کہتی رہی ہے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پر آتے تو راتوں میں ڈھل جاتے، لیکن اماں اللہ کی قسم جو مصیبتیں میں نے دیکھی، اماں تیری مصیبتیں تو ان کے مقابلے میں رستے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب سادات المومنین سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، تمہارے دل میں چھریاں چلے گی، تازیانہ لگے گا، لیکن میں چھپا نہیں سکتا، یہ کہنا تھا بیٹی کا لا واللہ لا کی رات پینا، ایک رتی بھی تیری مصیبت نہیں میری مصیبت کے مقابلے میں۔ قبر بدون میں زلزلہ آیا، تڑپ کے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے، اب ہی سے قبر کانپنے لگی ہے، اللہ مجھ سے تفسیر تو سن، تیری مدار میں تو ابھی تک بڑھا رہا ہے، اللہ تو نے دربار دیکھا، لیکن اللہ تیرے دربار میں شرابیں کسی نے نہیں دی، اللہ تو نے صرف دربار دیکھا، تو بازار میں نہیں گئی، اللہ مجھ سے
ہماری کو لے کر گئے یوم بیماری شکایت یوم مخلوط تردست یوم گناہ خیر یوم اولاد یوم مومن و مومنات کی حاجات و فضائل شدید بقیت اللہ کی خیر لائے ہماری لاکھوں دعا کی ایک دعا ہمارے وارث سے اللہم کن لولی کا حجت المفاشات تعالی و علیہ وعلا وعليهم وعبد المقاعد مناصر مولين وعين حسن سكنا الله لك صور نصمت جمسية طويلة يا رب محمد